جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ ہلو ہلو، ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، یہ اصل میں جو ہے نا آپ کا نمبر مجھے آپ کی میں آڈیو ویڈیو سنتے رہتا ہوں، جی تو کسی صاحب سے نمبر ملا مجھے گروپ میں آپ کا۔ جی 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 آپ کی بہت باتیں سنی میں، جی اور ہم بھی بہت باتیں کرتے ہیں اس تعلق سے، جی جی لیکن اب تک ہمیں کوئی مطمئن نہیں کر سکا اس معاملے میں۔ اچھا اچھا اچھا، تو ہم نے فون آپ کو اس لیے لگایا تھا حضرت جی کہ ہمارے کچھ سوال ہے، جی آپ جو ہے اس کا مطمئن بخش جواب دیجیے اگر آپ کے پاس ہو۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ ہم آپ مہاراشٹر سے بول رہے ہیں نا؟ ہاں جی، جی جی مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ جی جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہاں، وہ تو نمبر آ جاتا ہے نا موبائل پر بھائی۔ اچھا، ہاں، وہ آ جاتا ہے لکھا ہوا کون کہاں سے فون کر رہا ہے۔ بہرحال بھائی دیکھو، مہاراشٹر پونا سے بول رہا ہوں میں۔ اچھا اچھا اچھا، خیر آپ کہیں سے بھی بول رہے ہوں، دیکھو بھائی، اگر آپ کی نیت مطمئن ہونے کی اور سمجھنے کی ہے ہم تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے راستہ بھی نکالے گا اور اللہ آپ کو مطمئن کر دے گا، کرے گا تو اللہ۔ اچھا ہاں، ہمارے ذہن میں جو جواب ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنے علم کے مطابق دے دیں گے، باقی اچھا ہاں ہدایت دینا اور آپ کو مطمئن کرنا اور سیدھا راستہ دکھانا ہے تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ بہرحال اچھا۔ ہم اپنے علم کے مطابق انشاءاللہ جواب دیں گے، آپ سوال کیجئے، جو ہمارے علم میں ہوگا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ ابھی اس میں تو یہ جو ایک ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ نیت آپ یہی کرو کہ بھئی انشاءاللہ میں سمجھنے کے لیے فون کر رہا ہوں، نہ کہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں، بحث نہیں کرنا ہے مجھے، ہاں، کیونکہ آپ کی لیکن جو نیت ہے نا، آپ کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے نا؟ ہاں میرے دل کا حال تو اللہ کو پتا ہے، جی بے جی شک۔ جی 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 جی، تو سوال بتائیے کیا ہے؟ سوال یہ ہے ہمارا کہ جیسے آپ کی ویڈیو بھی میں کئی مرتبہ سن چکا، لیکن ایک بات جو ہے نا بہت زبردست مجھے کھٹکتی ہے جی، کیا بات؟ آپ کے ویڈیو میں سے بہت ساری باتیں، کہ بھائی حضرت جی جو ہے جی ہمارے، یہ جی تو امیر ہے، اچھا، ٹھیک ہے، جی جی اب ایک حدیث ہے، جی لیکن آپ جواب جو ہے مجھے علم میں دینا، جی جی جی، اور ہو سکے تو جتنا ہو سکے تو قرآن اور حدیث سے دینا۔ اچھا، یہ نہیں کہ بات منوانے کے لیے کوئی بھی مثال آپ پیش کرے، جی جی مثال وہ نہیں چلے گی۔ میں جیسے بات کر رہا ہوں، جی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے بھائی امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، جی جی ٹھیک ہے۔ جی، اب حضرت جی ہمارے امیر ہے، اچھا پورے عالم کے امیر ہے، ہمارے کیا سب کے امیر ہے وہ۔ اچھا اچھا، تو آپ لوگ جو ہے ان کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، جی جی تو پھر یہ آپ تو بات مان بھی نہیں رہے، جی جی اور آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے اس جی پر۔ جی، تو پھر اچھا، تو ہم 3 دن جماعت میں جاتے ہیں، تو ہاں امیر جو ہے کیسا بھی ہو، جی، جاہل ہو، بوڑھا ہو، ہاں کیسا بھی ہو، بدصورت ہو، جی ہم جی، اس کی اطاعت کرتے۔ اچھا اچھا وہ اچھا اٹھ بولے تو اٹھتا ہے، ہم بیٹھ بولے تو بیٹھ جاتے، کہ نہیں اچھا بھائی اپنے امیر، جماعت کے امیر صاحب ہے۔ اچھا یہ اچھا تو سارے امیر کے امیر ہوئے نا حضرت۔ اچھا 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 اچھا، تو آپ کا پہلا تو یہ بات ہے کہ بھئی یہ سارے عالم کے امیر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ، اور اور پھر ان کی بات ماننی چاہیے، سب کو یہ ضروری ہے۔ اللہ کے بے نبی نے شک، کہا کہ بھئی جس نے امیر ہاں کی مانی اس نے اللہ کے رسول کی مانی۔ برابر، ہاں ہاں، تو آپ بھائی دیکھ لو منتخب میں حدیث ہے اس کے بارے میں۔ جی 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 جی، تو بھائی پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عالم ہو یا غیر عالم؟ میں عالم نہیں ہوں اچھا حضرت۔ اچھا، چلیے، دیکھیے مولانا الیاس گمن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہاں جی، ہاں پڑوس ملک کے ہیں، وہی کہتے بالکل۔ ہیں کہ اگر عالم ہو تو اس کو دلائل سے سمجھاؤ، اور اچھا، غیر عالم ہو تو اس کو مثال سے سمجھاؤ۔ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں عالم نہیں ہوں،
ہاں تو عالم آپ نہیں. ہاں تو آپ کو یہ میں دلائل دوں گا تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے کہ دلائل کہتے کس کو ہیں. بہرحال میں جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ آپ کو دلائل کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اور ویسے بھی سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھو آپ نے اپنی بات کا جواب خود ہی دے دیا آخر میں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ وہ امیر ہے بے شک. ہے نا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے امیر کی مانی اس نے میری مانی برابر. ہے جی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، اللہ کے رسول نے جو امیر کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، وہ یہ والے امیر کے بارے میں کیا ہے یا جو جہاد میں لوگ جاتے تھے، جماعتیں جاتی تھی صحابہ کی، اس والے امیر کے بارے میں کہا ہے؟ جہاد میں. بھائی آپ نے کہا نا کہ سارے عالم کے امیر ہیں، ہاں امیر تو تو ایک ہی ہوتا ہے نا. ہاں ایک ہی ہوتا ہے، وہی پوچھ رہا ہوں میں، ایک ہی ہوتا ہے. جماعت کا امیر ہو، جہاد تو کا یہ جو امیر ہو، امیر تو امیر ہوتا ہے. ہاں ہاں تو یہ جو آپ کا کام ہے جماعت والا، یہ اللہ کے نبی کے دور میں تھا جیسے آپ کر رہے ہیں؟ جیسا ہم کر رہے ہیں. جی جی، 3 دن جانا، چلا ہاں جانا، گشت کرنا، تعلیم تین کرنا. دن 3 دن نہیں، اس وقت تو صحابہ نکل جاتے تھے، لوٹنے کا ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا. جہاں جاتے تھے دین کو زندہ کر جاتے تھے، یا تو ان کی قبریں بن جاتی تھی تو وہاں پر. کیا کرتے تھے 3 دن وہ؟ 40 دن کا نہیں تھا. تو پھر جب آپ کا یہ کام ہی نہیں تھا تو آپ کے اس طریقے کے امیر بھی نہیں تھے اس وقت، تو آپ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں پھر ایسے امیر کو؟ اس وقت امیر نہیں تھے. بھائی اس طریقے کا نہیں تھا نا کام آپ کا. آپ نے ہاں خود نے لیکن آپ نے کہا نا، آپ نے کیا کہا آخر میں کہ 3 دن میں جاتے ہیں تو امیر بناتے ہیں اور امیر کی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. برابر. تو جب وہ 3 دن لگا کر آ جاتے ہیں تو اب وہ قیامت تک امیر وہی رہتا ہے یا 3 دن کا امیر رہتا ہے صرف؟ 3 دن کا. تو آپ نے تو جواب دے دیا. تو آپ کی جو ترتیب ہے، یہ پہلی بات تو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی. اچھا 3 دن جانا، ایسے گشت برابر. کرنا ہاں اور ہاں بستر لے کر ہاں جانا، ہاں. مسجدوں میں قیام کرنا. تو جب یہ ترتیب نہیں تھی تو یہ والے امیر نہیں تھے وہاں پر. اچھا. اس وقت جو جاتے تھے صحابہ کی جو جماعتیں جاتی تھی اور قافلے جاتے تھے، وہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جاتے تھے جہاد میں. جہاد میں. ہاں جی. برابر. ان کے صحابہ کو اللہ کے نبی امیر بنا کر بھیجتے تھے. تو جی. یہ تو جہاد والے امیر ہوئے. اب آپ جہاد والے امیر کو اپنے حضرت جی پر فٹ کر رہے ہو، تو پہلے تو آپ یہ کسی بھی عالم سے معلوم کرو کہ جہاد. اپنے حضرت جی مطلب کیا؟ مولانا سعد کے بارے میں کہہ رہے ہو نا آپ؟ ہاں تو آپ کے حضرت جی نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے حضرت جی تو اللہ کے نبی ہیں. ہمارے حضرت جی کو اصل میں ہم حضرت جی ہاں اس لیے نہیں کہہ سکتے تمہارے حضرت جی کو، کیونکہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد پر، آپ کے حضرت جی پر، ان کی باتوں کی وجہ سے گمراہی کا فتویٰ دے رکھا ہے. کس نے کہا آپ کو یہ بات؟ آپ نے فتویٰ نہیں دیکھا؟ فتوا تو بہت پرانا تھا، 2016 کے کچھ ایسا 14-15 میں کچھ آیا تھا وہ فتوا. ہاں تو وہ فتویٰ بھی. ہاں تو بولیے. فتویٰ پرانا ہونے سے کیا ختم ہو جاتا ہے فتویٰ؟ ہاں تو انہوں نے رجوع کیا تھا نا. رجوع کس کو کہتے ہیں؟ رجوع تو اس فتوے میں وہ بہت پرانی بات ہے یہ. ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں رجوع کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کس کو کہتے ہیں پتا ہے کہ آپ کو؟ ہاں پتہ ہے. کس کو کہتے ہیں بتائیے. رجوع یہ ہوتا نا کہ بھائی میں نے کچھ بات کہی وہ صحیح نہیں تھی ہاں اسے. تو کیا ہے مطلب؟ وہ بات کہی تھی غلط، صحیح ہاں نہیں تھی، مطلب اس کو بولتے ہیں رجوع؟ ہاں اور کسے کہیں گے؟ ہے نہیں بھائی، رجوع کہتے ہیں کوئی غلط بات اگر ہو گئی سب سے پہلے توبہ کرے، اس اچھا. کے بعد اس غلط بات پر رک جائے، دوبارہ نہ کرے، اس کا نام رجوع ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کو برابر. علماء رجوع بولتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد نے رجوع کر لیا، تو برابر. رجوع کب کیا تھا؟ میں خود اس بیان میں تھا، ہاں تو کب کیا؟ مرکز میں ہوا تھا وہ بیان، وہ رجوع کیا تھا. اچھا کتنے سال ہو گئے؟ کون سے سن میں کیا تھا رجوع؟ یہ 15 سال یاد نہیں ہے پکا. 2000 14-15. دیکھیے 2015 میں تو فتویٰ آیا، ہاں 2016 میں مولانا سعد نے رجوع کیا تھا. نہیں 1 سال کے بعد نہیں کیا تھا انہوں نے رجوع. 2 سال کے بعد کیا؟ کب کیا تھا بتائیے؟ فتویٰ آنے کے کچھ مہینوں کے بعد رجوع کیا تھا. اس وقت میں خود اس مجلس میں تھا. اچھا ہم تو کتنا ٹائم ہو گیا؟ چلیے 2016 میں یا 15 کے اندر ہی سمجھ لیجیے ان کا رجوع ہوا. وقت کا مجھے دیکھو میں نے بہرحال مطلب. فتویٰ 2015 میں آیا تھا. ہاں
ہاں لیکن فتویٰ جب بھی آیا تھا وہ ہاں ہاں تو انہوں نے رجوع کیا تھا. اچھا رجوع کیا تھا نا. یہ میں نے کانوں سے سنا ہے یہ. ٹھیک ہے آپ نے کانوں سے سنا ہے تو جی آپ کہتے ہیں رجوع کر لیا. مرکز میں ہی ہوا تھا رجوع. ہاں مرکز میں ہی ہوا تھا. اور برابر. رجوع کا ترجمہ علماء بتاتے ہیں کہ غلطی سے توبہ کرنا اور آئندہ اس غلطی کو نہ کرنا، اچھا اس کو کہتے ہیں رجوع. تو کیا اچھا یہ کیا یہ کام؟ علماء کے نزدیک رجوع کا یہ طریقہ ہے. سارے عالم سے کسی سے بھی آپ معلوم کرو، آپ کے محلے میں کوئی عالم ہوں گے، مسجد میں کوئی عالم ہوں گے کہ رجوع جی کہتے کس کو ہے معلوم کر سکتے ہو آپ. اچھا مطلب یعنی کہ کوئی بھی عالم سے اگر غلطی ہو ہاں تو آپ جیسے رجوع کا طریقہ بتا رہے، جی جی یہی طریقہ ہر عالم پر فٹ ہوگا. بالکل، وہ تو ہر ایک کے لیے ہے نا بھائی. اچھا رجوع کے معنی تو یہی ہے کہ غلطی ہو گئی معافی مانگے اور آئندہ اس غلطی کو نہیں کرنا، اس کا نام رجوع ہے. ہاں برابر. آئندہ نہ کرنا یہ بھی ہاں اس ہاں میں شامل ہے، خالی معافی مانگنا نہیں ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا. ہوں ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ جی رہے ہو کہ حضرت جی نے رجوع کر لیا، برابر. تو رجوع کیا ہے 2015 میں ہی فتویٰ آنے کے بعد. ہاں برابر. اور ابھی کون سا سن چل رہا ہے؟ 2023. 23 تو 2023 کے بعد کچھ اجتماع ہوئے ہیں آپ کے؟ اجتماع. ہاں مولانا سعد کے اجتماع ہوئے ہیں. ہاں ہوئے نا. دیکھیے ایک تو ملیشیا میں ہوا، ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ہوا ہے، ہوں 2022 میں ہوا غالباً. ہوں اور تمہارا یہاں اس میں ہوا تھا ابھی، اورنگ آباد میں ہوا تھا اورنگ اجتماع. آباد میں بھی ہوا تھا، گولڈ کا اجتماع. بھوپال میں بھی ہوا. ہاں تو اس کے بعد بھی مولانا سعد صاحب کے بیانات ایسے آئے ہیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے. اچھا. ہاں اورنگ آباد اجتماع میں آپ تو شاید گئے ہوں اورنگ آباد ہاں اجتماع ہاں میں. ہاں تو اس اجتماع میں اللہ کے ہاں نبی کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی اپنے معمول سے ہٹے. حضور نے فضول خرچی کی، فضول خرچی بتایا ہاں؟ اللہ کے نبی کو. آپ وہ بیان اٹھائیے سنیے، اورنگ آباد کے اجتماع کے سارے بیان موجود ہیں. یہ اورنگ آباد میں تو نہیں سنا یہ بات. چلیے میں آپ کیسے کہہ رہے؟ بتا رہا ہوں. میں اورنگ آباد میں عصر کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس تھی. برابر. نکاح کی مجلس میں فضول خرچی کے بارے میں بتا رہے تھے مولانا صاحب. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں اللہ کے نبی اپنے معمول سے ہٹے، اس لیے حضور کو اذیت اٹھانی پڑی. تو اللہ کے نبی کے نہیں بارے میں ایسا نہیں حضرت، ایسا نہیں بول سکتے ہو. نہیں، آپ سنیے نا، ایسے نہیں بول ہاں سکتے. یہ آپ جو ہے نا، جی آپ اپنے دل سے کچھ من گھڑت ایسے بات پیش کر رہے، پر یہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک عالم ہے. دیکھیے بھائی آپ نے، اور وہ عالم کے پیچھے کئی لاکھوں علماء ہیں. ہاں لاکھوں علماء کے ہونے سے بات نہیں ہوتی. اللہ اور کے وہ ہاں اورنگ آباد اجتماع میں اتنا کروڑوں کا مجمع تھا کہ اس میں کتنے علماء اکرام تھے. بھائی تو یہ اللہ بات آپ کو سمجھ رہی ہے، دوسرے علماء کو نہیں سمجھی. ہاں بھائی سنو، ایسی بات ہے. ہوں پہلی بات تو آپ یہ مجمع کا اور لاکھوں اور کروڑوں کا روگ اس کو بتانا جس کو پتہ نہ ہو شریعت کے بارے میں. اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ ہم تم میں یہ دیکھیں گے تم میں صحیح عمل کون سا کرتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ کون کرتا ہے. تو زیادہ ہونے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی. اب اگر آپ دیکھو گے زیادہ کے بارے میں تو ہمارے سے کہیں گنا زیادہ تعداد غیر مسلموں کی ہے. تو کیا وہ صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں. تو صحیح وہ مانا جائے گا جس کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، چاہے وہ تعداد میں بالکل تھوڑے سے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں برابر. ہاں تو شریعت کے اندر یہ زیادہ کمی کا معاملہ نہیں ہے. یعنی شریعت کی جو گاڑی چلتی ہے وہ صحیح قرآن پر اور سنت پر اور دلائل پر چلتی ہے، کم اور زیادہ پر نہیں چلتی. تو آپ وہ بیان اٹھائیے نا اورنگ آباد کے اجتماع کے، آپ بیان سنیے، اپنے کانوں سے سنیے. آپ کہہ رہے کہ نہیں سنا میں نے. اگر آپ نے نہیں سنا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہے نہیں. وہ آپ اٹھا کر دیکھیے، وہ تو یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں بیان. اچھا ہاں عصر کی مجلس میں یہ بات ہوئی. ہاں نکاح کی مجلس تھی، عصر کے بعد کا بیان تھا، آپ سن لیجئے. اچھا. اور اگر آپ سن لیں تو آپ مجھے فون کر کے ضرور بتانا کہ میں نے سنا ہے اور واقعی یہ بات ہے. کیونکہ آپ نے ابھی سب سے پہلے فون کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. برابر. اگر آپ واقعی سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بیان اٹھا کر سنیے اور اس کے بعد اس کو سمجھیے. اس میں اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کی نبی کی شان کے بارے میں بہت غلط بات ہے.
اور علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرنا کفر ہے. اللہ. تو آپ وہ بیان سن لیجیے گا، اس کے بعد مجھے فون کرنا. تو یہ تو آپ کی بات ہو گئی کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سارے عالم کے امیر ہیں. تو امیر، پہلی بات تو یہ امیر وہ امیر نہیں ہے جو حدیثوں میں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جماعت، اچھا. ہاں جماعت کا جو ایک مسئلہ ہے ہوں کہ ہوں بھئی ہوں آپ 3 دن میں گئے، 40 دن برابر. میں گئے تو 40 دن کے لیے کوئی ذمہ دار بنا لو. اچھا. ہاں یہ امیر تو اب چلنا شروع ہوا، ورنہ پہلے تو ذمہ دار کہا کرتے تھے جماعت کے، ٹھیک ہے نا. ہاں 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 تو لوگوں، بہت پہلے کی بات ہے یہ. ہاں ہاں شروع سے ہی، ہاں شروع سے ذمہ ہی. دار کون ہے پوچھتے تھے. ہاں 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 اور ہاں ہاں پرچوں میں لکھا بھی جاتا تھا، ہاں ہاں ذمہ دار ذمہ دار پرچوں میں لکھے جاتا تھا ذمہ کہ دار کا ذمہ اتنے دار کون ساتھی ہے ہیں اور مسجد یہ کا. ذمہ دار کا نام ہے. ذمہ دار. ہاں پرچوں میں بھی ذمہ دارات. ہاں ہاں ذمہ دار. تو امیر کا معاملہ ایسا ہے کہ امیر جو جی ہے شریعت میں ایک تو امیر المومنین ہوتا ہے. ہاں برابر امیر المومنین. ہاں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، سارے مسلمانوں کے امیر تھے. برابر. تو اس والے امیر المومنین کو یہاں فٹ کرنا یہ تو خود ہی بے دینی ہے، اچھا کیونکہ ان تو کو جو ایک منٹ ایک منٹ. جی پہلے زمانے کے جو امیر تھے جی جیسے حضرت خالد بن ولید، جی 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 جس لشکر میں جاتے تو امیر بن کر جاتے جی 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 ہے نا. ہاں جی. تو وہ امیر المومنین اور یہ امیر الگ ہے. تو یہ تو بھائی یہ تو کام ہی نہیں تھا نا اس زمانے میں، تو اس کام کو اور اس امیر کو وہاں پر فٹ کرنا ہے تو ویسے بھی غلط ہو رہا ہے نا. بھائی اچھا آپ نے کہا یہ 3 دن پہلے نہیں تھے ابھی ہیں، برابر آپ کے حساب سے مولانا الیاس صاحب نے شروع کرا کام اور برابر 190 سال ہو رہے شروع کیا تقریباً، انہوں نے. ہے نا. برابر. تو اس کا مطلب پہلے نہیں تھا معاملہ، 100 سال پہلے نہیں تھا. تو 100 سال پہلے نہیں تھا تو 100 سال پہلے یہ امیر اور ذمہ دار بھی نہیں تھے تو اس طریقے حضرت کے. 100 سال پہلے ایسا کام نہیں تھا ہاں تو 100 سال پہلے موٹر سائیکل بھی نہیں تھی. ہاں تو کیا ہوا موٹر سائیکل زمانہ میں. جیسے بدلے گا ویسے کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی نا. ہاں جی بالکل آئے گی. جیسے پہلے اونٹ پر جاتے تھے. جی 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 ہاں جی جی آج جماعتیں ٹرین میں بس میں کار میں جاتی جی جی جی. ہے نا. ہاں لیکن ہاں مقصد تو وہی ہے نا دونوں کا. نہیں. صحابہ کا بھی مقصد وہی تھا کہ دین کو ہم زندہ کریں گے جا کر. ہاں ہاں اور جماعتیں جاتی ہے تو یہی نیت سے لے کر جاتی ہے کہ بستی والے کے زندگی میں دین کیسا آ جائے، ہماری زندگی میں دین کیسا آ جائے. جی اسی نیت سے جاتی ہے نا. جی جی جی. کہ نیت تو کچھ الگ نہیں ہوتی ہے. ہاں ہاں دیکھو بھائی بات سنو، ہوں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے دین اور ایک ہے دین کی محنت. اچھا یہ آپ فرق سمجھ میں آ گیا نا تو آگے کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی آپ. اچھا. دین تو وہ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، ٹھیک ہے. جس ہوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل اور کامل کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. برابر برابر ہاں اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی کرے یہ بھی برداشت نہیں ہوگا، اس کو برابر. بڑھائے تب ہوں بھی برداشت نہیں تب ہوگا، بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کو تو بے کہتے ہیں شک دین. ایک ہے بے دین شک کی محنت. برابر. تو دین کی محنت کرنے کے لیے یہ یعنی محنت کو دین سمجھنا. اچھا ہاں ایک ہے دین اور ایک ہے دین کی ایک ہے محنت. دین اور ایک ہاں محنت ہے. ہاں تو محنت اچھا کو ہی دین سمجھ لینا یہ سب سے بڑی گمراہی ہو جائے گی، کیونکہ اچھا محنت جو ہوتی ہے وہ دین کے لیے ہوتی ہے. دین کے لیے ہوتی ہے. جیسے برابر. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بھئی ایک بہت بڑی مسجد ہے ہوں اور اس کے 3 دروازے ہیں. برابر. اب ایک آدمی ایک دروازے سے آیا نماز پڑھنے کے لیے ہوں اور دوسرا آدمی دوسرے دروازے سے آیا، برابر تیسرا آدمی تیسرے دروازے سے آیا. تو برابر. اب آپ یہ بتائیے جو تینوں آدمی الگ الگ دروازے سے آئے ہیں ان میں سے کس کی نماز ہوتی ہے؟ ایک کی تینوں کی ہوگی. تینوں کی ہوگی نا، ہاں کیونکہ تینوں کا مقصد اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. تو برابر. اس وقت جماعت کے جو ساتھی ہیں جو مولانا سعد سے کے ذریعے سے ان سے لگ کر جو کام کر رہے ہیں ان کا ذہن یہ بن گیا ہے ہوں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں بس یہی دین ہے اور بس یہی دین کی محنت ہے. تو اگر کوئی اچھا آدمی ایسا ذہن لے کر کام کرے، یہی دین کیا واپس سے کہنا آپ کیا ہاں کہا آپ؟ یہی دین کی محنت ہے، اچھا یہی یہی دین کا. دین کی محنت ہے. ہاں تو وہ اپنے جملے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دروازے سے جو آ رہا ہے بس اس کی نماز ہوتی ہے باقی 2 کی نہیں ہوتی. تو اس کو کہتے ہیں علماء کی زبان میں کہ یہ جہالت ہے. جہالت ہے. ہاں آپ معلوم کیجئے بھائی
دین کی محنت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. قرآن پاک کی آیت ہے نا، حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں لکھی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی ادعو اللہ. اللہ علی جی جی بصیرۃ جی انا جی. ومن. جی تو آگے کیا لکھا حضرت شیخ نے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. برابر. تو اس میں پھر کیا لکھا کہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اچھا پھر مثال دی ہے، یہ مثلا مجاہدین تلوار سے، ہاں مؤذن ہاں ہاں اذان سے، برابر برابر. علماء دلائل سے، دلائل سے ہے نا. برابر. ہاں تو حضرت شیخ نے یہ مؤذن بتایا، اذان سے برابر. ہاں حضرت شیخ نے اس کی تفصیل کر دی ہے کہ ہوں اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، مجاہد تلوار سے برابر. ہے نا. ہاں تو ہاں یہ میں ہاں اگر پڑھا بھی ہو. کوئی ہاں ہوں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو میں کر رہا ہوں بس یہی ایک بلانے والا کام ہے اور اسی کے راستے سے ہدایت آئے گی اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں گمراہی. اگر اچھا سارے راستوں کا انکار کرے گا، ایک ہی راستے کو اپنائے گا، تو اس کو گمراہی کہتے ہیں. اور تو حضرت یہی کام اس تمہارے کام حضرت کے جی کر رہے ہیں. نہیں سنیے، اس کام کے ذریعے سے جو ہے نا ہاں مدرسے کو طلبہ ملے. اچھا. ٹھیک ہے. ہاں مسجدوں میں آج جو ہے نا، پہلے زمانے میں تم دیکھیں گے تو مسجدوں میں تراویح کے لیے امام کو لے کر آنا پڑتا تھا. اچھا. آج دیکھو ماشاءاللہ اس دین کی محنت سے، دعوت تبلیغ کی محنت سے جو ہے ہر مسجد میں 4 8 10 حفاظ اور علماء ملیں گے. اچھا. کیونکہ جو ہم کو سمجھ میں آیا تو ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا. اچھا. ہاں یہ راستہ جو ہے نا، یہ راستے سے ہر شعبے کو ایک پانی پہنچانے والا ہے. اچھا. جیسے خانقاہ والے کو خانقاہ کے لیے لوگ مل جاتے، مدارس والے کو طلبہ مل جاتے، اچھا. ہے نا. تو ہاں. اس راستے سے تو حضرت ہر چیز کو نفع پہنچ رہا ہے نا. اچھا. تو حضرت اس نفع کا انکار کہاں ہو رہا؟ اس نفع کا انکار نہیں ہو رہا، انکار اس چیز کا ہو رہا ہے کہ جو آدمی اس ذہن کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ جماعت کا کام کر رہا ہے، جیسے مولانا سعد کا ارادہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی خانقاہوں پر خرچ کرنا یا دین کی محنتوں پر خرچ کرنا یہ دین نہیں ہے. اس طریقے کے ان کے بیان ہیں بہت سارے. تو انکار کس جو نے کہا آپ کو یہ بات کہا حضرت جی نے؟ نہیں مولانا سعد کے بیان سنیے آپ. ان کا ایک آپ کے بیان، پاس ہے؟ ہاں میرے پاس ہے، میں آپ کو دے دوں گا، آپ سن لیجئے گا. اچھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی مسجدوں میں خرچ کرنا، ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی مدد ہے. اچھا. نہیں میرے بھائیو، یہ دین کی مدد نہیں ہے، انسان کی مدد ہے. تو ہاں اس کو تو وہ دین کی مدد نہیں سمجھ رہے. دین کی مدد نہیں سمجھ رہے. ہاں آپ اپنے کانوں سے سننا، ہم آپ کو بیان بھیج دیں گے. اور آپ نے ایک بات یہ کہی ہے ابھی کہ مدرسوں کو طلبہ مل رہے ہیں. تو ہاں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو جو جماعت کا کام ملا نا، وہ مدرسوں سے ملا ہے. کیسے ملا اب آپ سنیے. مولانا الیاس صاحب نے جب کام شروع نہیں کیا تھا تو کہاں تھے وہ؟ کہاں تھے؟ بنگلے والی مسجد میں. ارے بھائی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، وہ مولانا تھے ہاں وہ. جی. تو اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو مولانا الیاس صاحب کہاں سے آتے ہیں؟ اور مولانا اچھا. الیاس صاحب نہیں ہوتے تو آپ کو یہ جماعت کا کام نہ ملتا. تو بھائی بات یہ ہے، دیکھو بات سمجھنے کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے کام کرنے کے راستے بہت سارے ہیں. برابر. اور مولانا الیاس صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے، مولانا یوسف بھی یہی سمجھا کرتے تھے، مولانا انعام صاحب بھی یہی سمجھایا کرتے تھے. لیکن جب سے میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی بیان میں اس چیز کو سنا تھا. جی 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 جی. وہ تو جتنے بھی کوئی اگر پرانے، سیاست میں ہے ہاں تو اس کو یہ کہیے کہ ماشاءاللہ آج اگر آپ وہاں نہیں ہوتے تو ہم یہاں نہیں ہوتے، جی کیونکہ جی آپ جو محنت کر رہے اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہر جی خانقاہ والے سے بھی ماشاءاللہ مصافحہ کیجئے، اس کو کہنا آپ وہاں خانقاہ میں جاتے اس لیے ہم یہاں یہ محنت کر رہے. جی جی ورنہ جی ہاں جی جی. یہ بات حضرت کے بیانات میں بھی ہاں نہیں کہ جماعت جتنے کا کام، دین کے لائن سے جو محنت کر رہے ہاں سب کو کیا کہا تھا، سب کو جو ہے عظمت کی نگاہ سے دیکھے، جی 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 نہ جی. کہ اس کو حقیر سمجھے. بھائی حضرت مولانا الیاس صاحب جنہوں نے کام شروع کرا تھا، ان کے بارے میں یہ سنا ہے
کہ ایک مرتبہ کہیں اجتماع تھا حضرت کا، مولانا الیاس صاحب کا، اچھا اور دوسری جگہ غالباً مولانا حسین احمد مدنی کا تھا یا اور کسی بزرگ کا تھا. ہوں تو بہرحال مولانا الیاس صاحب کو پتہ چلا کہ بھئی یہاں پر ان کا جلسہ ہے، تو اپنے ہوں سارے ساتھیوں کو اجتماع سے اٹھا کر ان کے جلسے میں لے گئے. اچھا ہاں تو اجتماع سے اٹھا کر. ہاں اجتماع سے اٹھا کر، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے بڑا کام کر رہے ہیں. تو آج کا حال یہ ہے نظام الدین مرکز کا، جو اس وقت دیکھو بڑے تو ہوں چلے گئے، ہوں بڑوں کے ساتھ پرانا کام بھی چلا گیا، کیونکہ جب بڑے نہیں رہیں گے، نئے نئے لوگ رہیں گے تو وہ اپنی مرضی چلائیں گے، اپنی منمانی پرانا چلائیں گے. کام کون سا چلا گیا؟ ارے بھائی آپ یہ بتائیے، دیکھو مولانا، سنو. دیکھیے آپ سنیے ایک منٹ، ہاں بولیے. مولانا الیاس صاحب کے ٹائم پر کبھی ساتھیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے. مولانا یوسف کے ٹائم پر کبھی نظام الدین مرکز میں جھگڑے نہیں ہوئے. مولانا انعام صاحب کے برابر. ٹائم پر کبھی امت نہیں ٹوٹی. ٹھیک ہے نا. اب یہ نیا کام شروع ہوتے ہی یعنی ان تینوں حضرات نے امت کو جوڑ حضرت رکھا تھا. ایک منٹ میں جی آپ سے، آپ جی ایک 2 منٹ میری بات سنیے. جی سنائیے. یہ نیا کام نہیں ہے، بلکہ کام جو ہے سنت اور شریعت پر آ رہا ہے. اچھا حضرت جی سے میں نے خود سنا اس بات کو کہ جب بھی ایسی کوئی بات آتی تو حضرت یوں فرماتے کہ بھائی ہم تو کام کو سنت اور سیرت پر لانا چاہتے ہیں. تو اچھا کام نیا کیسے ہوا؟ کام تو پرانا ہے، الٹا ٹھیک کام ہے. تو صحابہ کی ترتیب پر جا رہا ہے. اچھا آپ کہہ رہے نیا کام ہے. تو بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا کام تو چاہتا ہوں. سنت اور شریعت پر آ رہا ہے حضرت. ہاں تو کیا میں بات کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہوں تینوں ان کے بزرگ گزرے، ان کے دادا بھی گزرے ہیں، تو وہ سنت کے خلاف کام کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے؟ اس کا جواب دے دیجئے، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. یہ تینوں حضرات، جو آپ کی بولتی بند ہو گئی ہے اس لیے لگتا ہے کہ آپ شاید اپنے بول میں ہی خود ہی پھنس گئے. یہ تینوں جو بزرگ گزرے ہیں، یہ سنت کے خلاف کام کر رہے تھے یا سنت کے مطابق نہیں کر رہے تھے ابھی تک؟ جواب دے دیجئے. آپ کی نہیں، خاموشی. ہاں وہ بھی جو ہے نا وہ بھی سنت پر ہی تھے. تو پھر اب ان کون کو سا، بھائی جو جب وہ آپ کہہ رہے ہو وہ سنت پر تھے، تو اب کون سا لانا چاہ رہے ہیں سنت پر؟ نہیں، جیسے کچھ چیزیں ان سے چھوٹ گئی ہوگی. اچھا کیا جیسے چھوٹ گئی؟ جیسے کیا چھوٹ گئی بھائی؟ وہ تم. اللہ نے، دیکھیے اگر وہ سنت کے خلاف کام کرتے تو امت جبھی ٹوٹ جاتی. سنت کے مطابق کام چل رہا تھا تو امت جڑی ہوئی تھی. جب سے سنت سے کام ہٹا تو اب دیکھ لیے نظام الدین مرکز تک میں جھگڑے ہو گئے ہیں، علاقوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، مسجد مسجد میں جھگڑے ہو رہے ہیں. اگر دو بھائی ہیں تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اس لیے لڑ رہے ہیں کہ جو پرانے لگے ہوئے ہیں جماعت کے کام سے، وہ جانتے ہیں کہ پرانا کام جوڑ والا کام ہے، سنت شریعت والا کام ہے، اور اس میں توڑ نہیں ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے. اس وقت جو بھی نئے نئے لوگ جا رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہے. تو پرانے والے کیونکہ کام کو دیکھے ہوئے تینوں حضرات کے، تو وہ منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے حضرت کے ٹائم پہ، تینوں حضرات کے ٹائم پہ نہیں تھا. تو نئے والے جھگڑتے ہیں کہ نہیں ہے. اب نئے والوں نے تو وہ دیکھا نہیں پیچھے والا کام، تو اس لیے وہ جھگڑیں گے. اور یہ یاد رکھو کہ دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. صحیح بات ہے. اب آپ کہو گے کہ نہیں پہلے زمانہ اور تھا اب زمانہ اور تھا، تو یاد رکھو حدیث پاک میں بھی آتا ہے، منتخب پڑھتے ہوں گے تم، اس کے اندر بھی حدیث ہے کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے. برابر. ہاں حدیث ہے نا. ہاں اب آپ یہ بتائیے، آپ نے پرانے زمانے کی اور نئے زمانے کی مثال دی تھی نا مجھے کہ بھئی جی اب زمانہ بدل گیا ہے. جی. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو پہلے 1000 کا نوٹ جو چلتا تھا اور اب 2000 کا چل رہا ہے، برابر. تو پہلے والا نوٹ بڑھیا تھا یا اب والا بڑھیا ہے؟ اب تو 2000 کا ہو گیا نا، 1000 اور بڑھ گئے. جی جی. نوٹ اب بڑھیا ہے یا پہلے والا بڑھیا تھا؟ نہیں تو پہلے والے 1000 میں 2 نوٹ آتی تھی، ابھی کی نوٹ میں 4 نوٹ آ رہی ہے. ارے میں پوچھ رہا ہوں بڑھیا کون سا تھا؟ یہ 2000 کا ہو گیا، یہ اس کا کاغذ بڑھیا ہے، اس کا کاغذ بڑھیا تھا. نہیں دیکھو، نوٹ اور ووٹ وہ الگ مسئلہ ہے. نہیں ہماری نہیں بات جو بھائی، چل رہی دیکھو تھی. دیکھو میں نے آپ سے پہلے کہا آپ عالم نہیں ہے تو آپ کو مثال سے سمجھانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اب سنیے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ دلائل سے سمجھاؤ، تو دلائل بھی سنیے آپ. حضرت جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب کو چھینک آئی. کیا آئی؟
ٹھیک. چھینک کے بعد ان صاحب نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا. برابر. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا برابر. اور یہ کہا کہ بے تو نے یہی نئی بدعت کیسے شروع کر دی؟ برابر. اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو چھینک آنے پر صرف الحمدللہ کہتے الحمدللہ. ہوئے سنا ہے، ہاں ہاں. اور یہی سنت طریقہ ہے. برابر سنا ہوں میں. ہاں، حالانکہ انہوں نے اللہ کے نبی پہ درود بھی پڑھی اور سلام بھی بھیجا، سلام پیش کیا لیکن روک دیا. روک دیا گیا. پرانے لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ دین میں نئی چیز بدعت ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جتنا حضور نے بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے، جی. چاہے اس میں کتنا بھی ہمیں ثواب نظر آتا ہو، چاہے کتنا بھی فائدہ نظر آتا ہو. تو بہرحال بھائی دیکھو، اگر مولانا الیاس صاحب کے طریقے پہ آپ کام کریں گے تو امت جڑ بھی جائے گی اور انشاءاللہ فائدہ بھی ہوتا رہے گا جیسے ہوا ہے. اچھا. اور اگر آپ ان حضرات کے طریقے سے ہٹ کر کام کرو گے اور یہ سوچو گے کہ سیرت پر کام آ رہا ہے، تو یہ سیرت پر نہیں آ رہا ہے، یہ سیرت سے دور ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر جگہ لڑائی ہے. اور جتنے بھی میں نے حوالے دیے ہیں بیان کے، تم یوٹیوب پر جا کر مولانا سعد کے بیان سنو اور اس کے بعد سن کر فون کرو اور دعا کرو کہ اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، جو سیدھا راستہ ہے مجھے دکھا دے. اللہ سے دعا مانگو. تو جتنا ہمارا ذہن میں بات تھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے. اب باقی دعا مانگنا، کوشش کرنا، یہ آپ کے ذمہ ہے. آپ کوشش کیجئے، دیکھیے بیان سنیے جس کا میں نے آپ کو پتہ بتایا کہ بھئی اورنگ آباد کے اجتماع میں بیان کیا ہے، اثر کی نماز کے بعد کا بیان تھا. وہ تو بات مجھے اور باقی آپ سننا ہے. مدد ہاں ہاں، بھی کر وہ تو سکتے ہیں. میں سنوں گا بھی. اور ہمارے میری رائے ہے کہ آپ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو یا آپ نے پوچھی تھی، اس کا جواب تقریباً ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ آپ دعا بھی مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ جو صحیح بات میرے لیے ہو وہ میرے لیے آسان کر دے. تو آپ دعا بھی مانگیں اور وہ جو بیان کا حوالہ دیا یوٹیوب پر جا کر چیک کر سکتے. باقی انشاءاللہ اگر کوئی اور بات رہ گئی ہو تو آپ فون کر لو دوبارہ. نہیں، جیسے آپ نے کہا تھا. ہلو جی، جیسے آپ نے کہا تھا کام جو ہے بڑے جو کر رہے تھے. ہلو، ہاں جی جی بولیے. آپ نے کہا نا کچھ کہ پرانے اور جو بڑے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ پرکھتے ہیں کام کو، ان کی نگرانی میں ہونا چاہیے. جی ہاں، آپ نے کچھ کہا نا ایسا. ہاں ہاں ہاں. تو پھر یہ جو پرانے تھے تو جی، پھر یہ کیوں چھوڑ دیے کام کو؟ وہ اس لیے تو چھوڑ دیے ہیں بھائی، وہ اس لیے ہی چھوڑ دیے ہیں کہ وہ وہاں کیوں چھوڑ کر گئے پھر کام؟ ہاں یہی تو اس لیے تو چھوڑا وہ ہے. پھر نظر کیوں نہیں رکھا انہوں نے کام پر؟ نہیں، کام پر نظر تھی ان کی، اس لیے تو چھوڑ دیا انہوں نے بھائی. یہ کیا بات ہو گئی آپ کی؟ کام پہ نظر ان کی تھی اور کام چھوڑ دیا؟ ہاں دیکھو، پرانوں کا مزاج یہ رہتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر کے بڑے ہیں، اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو سمجھائیں گے پہلے. اچھا. اگر آپ کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو باہر کے لوگوں سے بھی کہیں گے کہ بھائی اس کو سمجھاؤ، غلطی کر رہا ہے. برابر. پھر بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کے حال پر چھوڑ دیں گے وہ آپ کو. یہ سب کے گھر کا حال چال ہے. تو یہ سارے کام غلط جب شروع ہوئے ہیں تو ان حضرات نے، بڑوں نے پہلے تنہائی میں سمجھایا، اچھا. اکیلے میں بیٹھ کر سمجھایا، اور اس کے گواہ موجود ہیں. نظام الدین مرکز میں جو مرکز کے اطراف کے ایک عارف بھائی ہیں، عارف بھائی جو نظام الدین حلقے کے ہی لگتے ہیں. عارف بھائی جو نظام الدین حلقے کے ذمہ داروں میں سے آتے ہیں. اچھا. ہاں، اور مولانا سعد کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. وہ ایک طریقے سے مرکز کے کھوٹے ہی سمجھ لو. تو عارف بھائی ہاں، تو انہوں نے بھی سمجھایا، مطلب سارے اکابر نے جتنے بھی بڑے تھے سب نے کمرے میں بیٹھ کر بھی سمجھایا، اور دیوبند والوں نے بھی خط بھیج کر سمجھایا، وفد بھیج کر سمجھایا. لیکن جب آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس کے حال پر چھوڑا جائے گا. اور اگر نہیں چھوڑتے یہ حضرات تو پھر غلط باتوں کی تائید ہوتی. اس لیے دیوبند والوں نے کب سمجھایا ذرا مجھے بتائیے نا. فتویٰ دینے سے پہلے خوب سمجھایا. فتویٰ بعد میں آیا ہے، پہلے ان کو سمجھایا گیا ہے. کیا سمجھایا گیا ان کو؟ آدمی بھیج کر بھی سمجھایا کہ بھئی آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ قرآن سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، حدیث سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، اور تفسیر بالرائے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ان سے غلط ہو رہی ہیں وہ سمجھانے کے لیے آدمی بھی بھیجے. ایک آدھی غلطی ہو جاتی نا، بھائی آدمی کی زبان ہے،
ابھی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ جو تھے، ان سے بھی ایک مرتبہ وہ کچھ اما عائشہ کے بارے میں ہو گیا تھا. ہاں ہاں ہاں. ہاں، اس کے بعد انہوں نے بھی معافی مانگی تو اس کے بعد بھی غلطی کری ویڈیو انہوں نے. ڈال کے. ہاں اس کے بعد بھی غلطی کری تھی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے. نہیں نہیں، اس کے نہیں بعد کرے تو نے، ان کو رک کچھ گئے نہیں. تھے نا، وہ رک گئے تھے نا، یہ نہیں رکے، یہ ابھی تک چالو ہے. اچھا، تو ان کی تو ایک ہی غلطی بتائی نا آپ نے. ارے کیا نام ہے اس کا، اورنگ آباد اجتماع میں جو آپ نے ارے بتایا بھائی، کچھ معمول سے یہ زینب غلطی رضی اللہ تعالیٰ ایک کے غلطی معمول. تو میں نے بتائی ہے. ہاں قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ مسجد زرار بنانے والے منافق تھے. ہاں ہاں، مسجد زرار. ہاں صاف لکھا ہے قرآن پاک میں. جی، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے بات کہی یہ سچی بات ہے. بے شک، کوئی شک نہیں اس میں. اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کہ نے وہ کیا، نبی نے کہہ دیا مطلب وہ ختم. ہاں ہاں ہاں، تو نہ مولوی زیر صاحب نہ زبر اس کے آگے پیچھے. ہاں، تو مولانا سعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، مسلمان تھے. کون بولا یہ بات؟ مولانا سعد بولے، بیان سن لو ان کا، یوٹیوب پر پڑا ہے کیا بولا مولانا صاحب نے؟ کہ وہ منافق نہیں تھے، مسلمان تھے. اچھا، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ منافق تھے. منافق نے بنائی تھی. ہاں، تو اب بات مولانا سعد کی مانے یا مولوی اللہ کی مانے؟ بھائی آپ نہیں بتاؤ نہیں، نا، آپ آنکھیں بند کر کے مت چلو کسی کے پیچھے. جب بات قرآن کی آ جائے اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو اپنے آپ کو سلنڈر کرنا چاہیے. بریلویوں کی طرح آنکھیں بند کر کے کہ نہیں جیسے ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تو پھر بریلویوں والا حل ہو جائے گا نا اپنا. تو بھائی آپ یہ بات مانو گے اگر قرآن میں آپ کو دکھا دیا جائے؟ بتائیے. نہیں، میں خود پڑھا ہوں حضرت تو واقعہ. تو ہم آپ کو وہ بیان بھیج دیں گے جس میں مولانا صاحب نے یہ کہا ہے، وہ بیان سن لیجیے گا اور قرآن کی بات دیکھ لیجیے گا. آپ کس کو پکڑیں گے؟ آپ دو بات ہو گئی. یا تیسری بات سنیے، اصحاب جی، کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا. اچھا، کلبہم باسط ذراعہ، قرآن پاک کی آیت ہے. لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں کتا نہیں ہے، شیر تھا. شیر تھا. ہاں، اصحاب کہف اچھا آپ اچھا. بھائی آپ یہ دیکھیے جو میں بات کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی اصحاب دلیل. کہف کا کیا کہا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اصحاب کہف جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے ان کے ساتھ کتا ہے ہاں، جو ان کی حفاظت کر رہا تھا غار کے کونے پر بیٹھ کر. اچھا قرآن میں صاف لکھا ہے. لیکن مولانا سعد کہہ رہے ہیں کتا نہیں ہے، شیر ہے. تو اچھا. آپ یہ بیان ان کے اپنے کانوں سے سنیے اور پھر خود فیصلہ کیجیے. آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات مانیں، میں آپ کو بیان بھیجوں گا، تو آپ اس تین کو. باتیں انہوں نے کہی ہیں اسی. تین باتیں تو میں بتا رہا ہوں، ان کی باتیں 150-200 کے قریب ہیں جو قرآن اور سنت سے ہٹی ہوئی ہے. یہ تو ہم کو، میرا بھائی بھی وہ دیوبند سے فارغ ہے، وہ قاسمی ہے، افتاء ان کا جو ہے مفتی شمس الدین وہ جو ہے. لیکن اچھا، لیکن اتنی کیا باتیں. بھائی، آپ یہ سنیے، اب آپ سب کو چھوڑ دیجئے، آپ قرآن دیکھیے اور میں ان کا بیان بھیجوں گا، وہ بیان سن لیجئے. بس فیصلہ خود کریے، قرآن کو پکڑنا ہے یا مولانا سعد کو پکڑنا ہے. بھائی نہیں نہیں، بے شک قرآن قرآن ہے. دیکھیے، اگر آپ قرآن کو چھوڑو گے تو ایمان سے آدمی ہاتھ دھو نہیں بیٹھتا نہیں، ہے. قرآن کو کیسا اور کوئی اگر چھوڑ دے. اگر مولانا سعد کو چھوڑ دو گے تو نہ آپ کا ایمان جائے نہ دین نہیں جائے، نہیں کچھ نہیں نہیں جانے کا. قرآن نہیں، کے قرآن. سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا چاہیے، سنت کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا چاہیے. نہ کہ عقیدت میں اتنے اندھے ہو جائیں ہم، جیسے بریلوی ہوتے ہیں نا. بریلویوں کا کیا مزاج ہے؟ پہلے میں ہمارے مفتی صاحب کو پہلے پوچھتا ہوں. ہاں، آپ معلوم کریے اور میں آپ جو کو آپ نے بیان. کہا صاحب کہف کا کتا، جی پہلے جی، ان سے پوچھتا ہوں. آپ معلوم کریے، میں آپ کو میں تو بیان بھیج. عالم نہیں ہوں، ہاں مفتی ہاں نہیں ہوں، لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں جی تو پہلے ہمارے مفتی صاحب سے بھی پوچھ لوں نا. ہاں، آپ معلوم کریے اور ہاں انشاءاللہ پھر آپ مجھے فون ملائیے، پھر بتائیے کہ آپ نے جو پوچھا کہ وہ صحیح ہے یا ہم سے جو بات ہوئی ہم نے غلط کہی ہے کوئی بات، تو آپ ہماری اصلاح کر دیجیے گا. اچھا. تو اس لیے بھائی دیکھو، باتوں سے تو باتیں زندہ ہوں گی. جتنا آپ نے برابر. سمجھا ہے پہلے اس کی جی تحقیق کر لیجئے، ہم جی آپ جی کو بیان دے دیں گے، بیان سن لیجئے. جی، اور بیان سننے کے بعد اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، جو سیدھا راستہ ہو، بے شک اور گمراہی سے بچا لے. بے شک. تو اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بچا لے گا. ہمارے مسجد والے بھی جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا بالکل عقیدت میں، جی جی
تو ہمارے مسجد میں 22-23 ساتھی ہیں، وہ بھی ایسی بات کرتے حضرت تھے۔ عقیدت میں نہیں، کام وہاں سے ملا، ارے بھائی نظام عقیدت الدین کی بات ہے، مرکز سے دیکھو کام کام، ملا۔ نہیں کام تو ہمیں اللہ کے ماں ہے رسول، ہماری نظام الدین مرکز جو ہے، اب وہ کام وہاں سے ملا، ہم نے آنکھ کھولے، گمراہی سے نکلے، آنکھ کھولے، نظام الدین مرکز سے جو ہے ہم کو جو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اب بھائی آپ ایک بات بتاؤ کہ جب نظام الدین مرکز نہیں تھا، یہ کام نہیں تھا، تو لوگ دیندار تھے یا نہیں تھے؟ دیندار اور کہاں تھے؟ دیندار دیندار اس نہیں تھے، وقت میں دین کی محنت کرنے والے تھے یا نہیں؟ کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ اچھا اچھا، چلو ایک کام کرو، پہلے آپ یہیں پر اسٹاپ لگاؤ اور جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہے نا اس کی تحقیق کر لو پہلے آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا اور تحقیق کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ فون کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ سیدھے راستے پر مجھے چلا دے، ابھی ورنہ کتنے بجے؟ 8:30۔ ٹھیک ہے، ہاں میں عشاء پڑھ کر جو ہے نا ہاں ہاں ابھی جاتا ہوں مفتی صاحب کے پاس، ہاں پہلے ان سے پوچھتا ہوں معلوم کہ کریے۔ واقعی میں شیر تھا، کتا تھا۔ اور دیکھو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا دو، وہ اللہ دکھائے گا سیدھا راستہ۔ میں ہوں کیا بول رہا ہوں، ہماری مسجد کے 20-22 ساتھی تھے، جیسے آپ بات کر رہے ہیں ایسے ہی جی ہمارے ساتھی بات کرتے تھے، اچھا لیکن جب ہم نے بات کی اور سمجھایا تو آج ان کے سمجھ میں آ گئی بات، آج انہوں نے قرآن کو پکڑ لیا اور باطل چیزوں کو اور غلط چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو آپ تحقیق کرو گے انشاءاللہ تو اللہ راستہ دکھا دے گا۔ آپ کے جماعت کے کام میں 6 نمبروں میں تیسرا نمبر ہے نا علم اور ذکر۔ ہاں تحقیق حضرت میں جو ہوں نا، ہاں میں تحقیق کرتا ہوں، جب تک دل مطمئن نہیں ہوتا ہاں ہاں تب تک تحقیق کرتا ہوں۔ ہاں تحقیق کرو اور گے انشاءاللہ فضائل راستہ آپ کو اعمال ملے گا۔ میں حضرت شیخ نے یہ کہا، میں آپ جو کہہ رہے نا بات آپ کی، دیکھو میرے کو جو ہے نا تحقیق کے لیے میں نے فون لگایا، جی 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 ورنہ ہمارے ساتھی کیا بولتے، بات نہیں کرنا، چھوڑ دو۔ میں یہی تو بول رہا ہوں، یہ ہاں، تو بریلوی جیسے کہا کرتے تھے نا کہ بات دیوبند کی نہیں بات کرنا، مت ان سننا۔ سے ہاں بات نہیں کرنا، ان سے بات نہیں کرنا۔ ارے کیوں نہیں کرنا؟ میرے کو علم کیا ہے؟ ہمارے 6 صفات میں علم ہے نا۔ جی 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 ہاں، اتنا علم ہونا چاہیے، حرام حلال کی پہچان ہو ہاں اچھا، تو ایک بات اتنا بھی۔ بتائیے، ایک بات یہ ہاں بتائیے کہ یہ بات بریلوی کہا کرتے تھے نہیں کہ دیوبند والوں کی بات مت سننا۔ ہاں، ہاں لیکن ان کے دیوبند، منہ نہیں لگنا، ان کے بات نہیں کرنا، ان کا سلام کا ہاں جواب نہیں دینا، اچھا ان کی طرف دیکھنا اچھا نہیں، ان کی دیو شادیوں میں نہیں جانا۔ ہاں ہاں تو دیوبند والوں کی جو بات سنتا تھا ان کے بات سمجھ میں بھی آئی الحمدللہ، ہاں الحمدللہ۔ اور انہوں نے بدعت کو چھوڑ دیا، شرک کو چھوڑ دیا، آج اللہ کا شکر ہے سنت شریعت والے بن گئے۔ تو ہم جو ہے شروع میں کیا تھے؟ ہاں 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 جی ہم جی نہیں جی تھے، درگاہوں پہ چراغ لگاتے تھے، جی 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 تب ان کے دیکھنا نہیں، ان سے بات نہیں کرنا، ان کی دعوتوں میں نہیں جانا۔ تو جی یہ جی تبلیغ والے سلام کرتے تھے، آ کے ہاتھ کرتے تھے، نہیں ہاتھ جی نہیں ملنا، یہ نکاح ٹوٹ جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ تو یہی تو اور بات ہے اس میں وقت۔ بولتا تھا یار دیکھیے وہ لوگ نماز کو جو بلاتے اور جو کیا بولتے۔ جی جی جو بریلویوں کا حال ہے اس وقت مولانا سعد کے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں اس چکر میں بات نہیں کرنی، ہمیں اس مسئلے میں بات نہیں کرنی۔ ارے بھائی تحقیق ہاں تو ہاں کرو، ہاں ہاں برابر۔ ارے تحقیق تو کرو، صحیح ہو تو مان لو، نہیں ہو تو نہیں، چھوڑ دو اس کو۔ یہ بات ہمارے مسجد میں ہر کوئی بولتا ہے میرے کو۔ جی 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 ارے میں پوچھتا ہوں کیوں بات نہیں کروں؟ ہاں ہاں صحیح بات ہے بھائی، جب ہمارے پاس ہاں جادو تھوڑی ہے کہ جادو کر دیں گے تمہارے اوپر۔ ہاں ارے بھائی تم تحقیق کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ بھئی آپ دیکھو نماز کا وقت ہو رہا ہے ابھی میرا بھی، اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو اتنی باتیں میری بات کرنے پر ہی اتنی باتیں ملی نا، اب جی میں جاؤں گا مفتی صاحب کو، ہمارے دیکھو ان سے جا کے پوچھتا ہوں ہاں معلوم کرو کہ معلوم واقعی کرو، میں آپ شیر معلوم تھا، کرو کتا اور تھا۔ ہمیں بھی بات بتانا کہ بھی مفتی صاحب نے کیا بتایا ہے، آپ ہمیں بھی ہاں بتانا۔ بہت بڑے دیوبند سے فارغ ہے وہ بھی۔ ہاں 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 آپ معلوم کرو، بالکل معلوم کرو، ہم تو دیوبند میں آتے جاتے رہتے ہیں، ہمیں تو پتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں کو دیوبند لے کر گئے تھے، سب مطمئن ہو کر آئے، آج اللہ کا شکر ہے تو سب کو پتہ چل گیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جو عقیدت میں اتنے اندھے ہو رہے تھے کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ہمارے حضرت جی ہیں، ہمارے حضرت جی ایسا نہیں کہہ سکتے، جیسے ہمارے حضرت جی کہہ رہے ایسا ہی ہوگا، وہ بھی ایسی کہا کرتے تھے۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے غلط چیزوں سے بچا لیا۔ تو آپ جو ہے تحقیق کرو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ انشاءاللہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ بیان بھیجیے نا ذرا۔ ہم میں بیان بھیجوں گا انشاءاللہ، اور آپ مفتی صاحب سے معلوم کر کے فون پہ بتانا ضرور مجھے انشاءاللہ۔
ہاں آپ بیان بھیجیے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ. ابھی جا رہا ہوں مفتی صاحب کے پاس. ہاں 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 پھر وہاں جائیے. سے میں آ کے آپ کا بیان بھی سن لوں گا، کون سے اس میں ہے کیا ہے جی 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 وہ سب دیکھوں گا پہلے، واقعی میں انشاءاللہ. بیان ہے، ان کی آواز ہے یا دوسری کی آواز ہے. نہیں نہیں سنیے، کیونکہ آپ سنیے آوازیں بھی جو ہے نا دوسرے کی نقل ہو سکتی. بھائی، نقل وہ کی تو میں بات. حضرت کی آواز دیکھیے نیند دیکھیے سے بھی اٹھا کر اگر کوئی مجھے جگہ کر پوچھے کہ نا یہ آواز کس کی ہے، میں وہ تو پہچان لوں گا وہ تو اس ڈبنگ ہے وقت کیا نہیں ہے. نہیں، وہ تو اس وقت خواب میں بھی اگر کسی کی بھی آواز آتی ہے تو وہ انہی کی آواز لگتی ہے، ایسا چل رہا ہے معاملہ. تو بہرحال آپ آواز سنیے، اور آپ نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے آواز بدلتی ہو، تو بھائی آپ نے خود نے کہا ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا، تو رجوع کا مطلب یہی بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی جبھی تو رجوع کر رہے ہیں وہ. اچھا. ہاں بھائی، آپ نے کہا نا کہ رجوع کر لیا انہوں نے، تو انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں جبھی تو رجوع کیا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کا بیان نہیں ہے؟ بھائی آدمی معافی کون مانگے گا؟ جو غلطی کرے گا وہی معافی مانگے گا نا. تو جس نے غلطی نہیں کی وہ کیوں معافی مانگے گا؟ تو آپ ہاں کا یہ کہنا کہ ان کی آواز ہے یا نہیں ہے، ریکارڈنگ آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں، تو پھر وہ معافی کیوں مانگ رہے ہیں جب انہوں نے بیان نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ کی بات ان کے رجوع سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ معلوم کیجئے عالم سے، اور میں بیان بھیج دوں گا، آپ سنیے. ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ. دلائل مل گیا ہے اس کا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی آپ مطمئن، اللہ آپ کو کرے گا انشاءاللہ. جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو آپ معلوم کیجئے اور دعا بھی کریں اللہ سے. ٹھیک ہے. ہاں جی جی جی. ٹھیک ہے. ذہن السلام کھل علیکم. رہا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. السلام السلام علیکم.